السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله۔ رکھو قرآن، ابھی قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم وذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا الصالحين۔ سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں اور عظمتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہوں سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محسن انسانیت، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، خطبے کا مطلب یہ ہوتا ہے توجہ سے، پورے انہماک سے، پورے غور و فکر سے اور شعور سے خطبہ سنا جائے، تاکہ ایک ایک مسئلے کا پتہ چلے اور دین ایک ایک مسئلے کو سمجھنے کا نام ہے۔ اور ہمیں پھر یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ عیدیں کتنی ہیں، کس طرح کا جانور ہمیں خریدنا چاہیے، ذبح کس طرح کرنا ہے، اور تو بڑی بات جو ہم سب پر ایک وقت آنے والا ہے، کتنے لوگوں کے ہم جنازے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جنازے کی دعائیں نہیں آتی۔ اگر کسی کو دعا آتی ہے تو اس کو ترجمہ نہیں آتا، نماز کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا۔ کتنی بڑی شامت ہے، نماز ہے ہی دعا۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں تو اللہ ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے بھائیو، دین شعور کا نام ہے۔ خطبے میں صحیح بیٹھنا، ادب کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ مسائل کو سننا اور اس کو یاد رکھنا، خود بھی اس پر عمل کرنا۔ آگے سب سے پہلے جو ہماری ذمہ داری ہے، اپنے اہل و عیال کو
صرف یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، یہ امت کے ہر انسان کو حکم دیا گیا ہے، اگر تمہیں میری ایک بھی بات یاد ہے تو آگے پہنچا دو۔ کتنا بڑا فریضہ ہے، کتنا اہم فریضہ ہے، ہمیں سے بے خبر ہے۔ آپ جیسے جو لوگ پہلے آنے والے ہیں ان کو تو یہ باتیں سب پتہ ہونی چاہیے، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن پھر بھی توجہ۔ اور آپ نے سنا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کو واضح و نصیحت فرماتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے ہم غور اور توجہ سے سنتے ہیں جیسے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہیں۔ میں وضاحت بھی اس کی تھوڑی سی کر دوں، بعض لوگ الٹ مفہوم بھی لینے لگ جاتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں، نہ قیامت تک کوئی پیغمبر اسلام نبی رحمت جیسا بن سکتا ہے، لیکن کلام انہی کا ہے، بات انہی کی ہے، بات اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ہمارا منشور بھی یہی ہے، ہمارا طریقہ بھی یہی ہے۔ اس لیے آپ خوش قسمت لوگ ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہو رہا تھا کہ کتنی اعلیٰ اور کتنی بڑی قربانی انہوں نے اللہ کے دربار میں پیش کر دی۔ اللہ نے اسے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اور اللہ متقیوں سے ہی قربانی قبول فرماتا ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے بارے میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ بھائی نے کہا تم مجھے قتل کر دو گے تو تمہاری مرضی ہے، اللہ ضرور تم سے پوچھے گا، لیکن یہ بات میں تمہیں آج بتلا دوں کہ اللہ قربانی متقیوں کی ہی قبول کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے اللہ احکم الحاکمین سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نہیں دیتے۔ کئی بیچارے بد نصیب ایسے ہیں جو اپنی قربانیوں پر بھی غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا نام کیا ہے اور غیر اللہ کا نام کیا ہے۔ یہ تفریق وہ سمجھتے ہیں یہ زیادہ ثواب ہے۔ اگر رسول اللہ کا نام لیا جائے یا بزرگوں کا نام لیا جائے، یہی تو مکہ والے کہتے تھے، تو برکت وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ قربانی ہم نے سنت ابراہیم بنا دی۔ کتنا شرف اللہ نے اپنے بندے خلیل اللہ کو عطا فرمایا کہ ان کا طریقہ قیامت تک سنت بن گیا، اور اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہر سال مدینہ منورہ میں 2 دمبے یا مینڈے، وہ آپ نے کیفیت سنی ہے، اقرنین، املہین، مجوعین، ان کی قربانی فرماتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی افضل کون سی ہے لوگوں میں؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں 2 دمبے خوبصورت، وزنی، قیمتی دمبے اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہے اور فرماتے رہے اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امتی۔ اللہ قبول کر کے قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پچھلی دفعہ یہ بات بیان کرتی تھی وضاحت کے ساتھ، اگرچہ اہل علم میں اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ کیا میت کی طرف سے اللہ کی راہ میں قربانی کرنا جائز ہے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ اس پر تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میت اپنے وارث کو وصیت کر کے جائے تو کرنی چاہیے، اگرچہ وہ حضرت علی والی حدیث احمد شاکر نے تو اس کو صحیح کہا ہے، لیکن اکثر محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ ہر سال میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، لیکن برکت میت کی طرف سے ثواب کے لیے قربانی کرنا جائز ہے۔ قربانی افضل کون سی ہے؟ جمہور اہل علم نے کہا ہے کہ سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے۔ کب یہ سب سے افضل ہے؟ جب اکیلا آدمی اونٹ کرے، اونٹ ذبح کرے، اللہ کی راہ میں اونٹ کی قربانی اکیلا آدمی دے۔ اور دوسرے نمبر پر گائے افضل ہے۔ اگر اکیلا آدمی گائے ذبح کرے، بعض لوگوں کا خیال ہے، میں آپ کو بتا دوں، ہر سال یہ مسئلے پوچھتے ہیں، اگر ساتھ ایسے نہ مل رہے ہو تو پھر کیا کرے بندہ؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے اونٹ قربان کیے تھے اللہ کی راہ میں؟ 100 اونٹ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ 100 اور 200 جتنے دل چاہے اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں قربانی نہ کرو، قربانی کی جگہ اپنا جتنے پیسے ہیں غریبوں یتیموں کو اور یتیم بچیوں کی شادی میں یا بیماروں کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہر حال میں ہر صدقے سے افضل قربانی ہے۔ جب اللہ کی راہ میں اس دن جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے، تو اس دن بندوں کو غریب
یتیم یاد آ جاتے ہیں، اور تمہاری زکوٰۃ اگر آپ ہم سب لوگ پورا ملک ایمانداری کے ساتھ اپنی زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دے، وہ جو نظام اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، خذ من اغنیائہم، امیروں سے لو اور غریبوں کو دو، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اور جب یہ نظام صاف اور شفاف ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ پھر بھی چوکوں چراہوں میں بے نماز، بے روز، اللہ کو نہ پہچاننے والے ہر وقت ہر گاڑی والے سے مانگتے رہے، ان کا وتیرہ ہی یہ ہے۔ اور وہ بیچارے جو سفید پوش ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں ملاتے گھر پہ، وہ آپ کو تلاش کرنے پڑیں گے، ان کو تلاش کر کے ان کے گھروں میں پہنچاؤ، یہ ہے اصل اصول۔ اور سب سے سنہری اصول تو یہ تھا کہ زکوٰۃ حاکم وقت، اس کو ہم امیر المومنین کہتے ہیں، جو دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، سب سے بڑی ہماری کم بختی یہی ہے۔ اربوں مسلمان ہیں، خلیفۃ المسلمین ہے ہی نہیں، نہ ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم جمہوریت کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، اور جمہوریت سے جمہوریت نے ہمیں وہ ناچ نچایا ہے جو تصور آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان کہ کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، ویسے تو 73 سال سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو قانون ساز ہماری اسمبلی ہے، وہاں گالیوں کے سوا ہم نے اور کچھ نہیں سنا، اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب آپ اس اسٹیج پر کھڑے ہو کے سیاست کے بارے میں کچھ نہ بولے، یہ جو مرضی کرتے رہے، آپ کی زبان بند ہونی چاہیے۔ یہ سب سے اندھے لوگ ہیں، یہ دین سے ناآشنا ہے، نہ انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، نہ محمد رسول اللہ کا طریقہ پڑھا ہے۔ ہاں، حق کی اور سچ کی بات کرو، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف راغب کرو، اور سچائی بیان کرو تاکہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سیاست اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اگر سیاست کو دین سے نکال دیا جائے تو یہ دین صرف ربانیت رہ جاتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ فرما گئے تھے، لا رحبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رحبانیت نہیں ہے، کہ تم جناب معاشرے میں نہ رہو، معاشرے کی اصلاح نہ کرو، معاشرے کی خیر خواہی نہ کرو، اصولوں کی باتیں نہ کرو، مسجد میں لوگوں کو نماز روزہ بتاتے رہو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو آج یہ دین غالب نہیں ہے، آج ہم پر یہود و نصارہ غالب آ گئے،
اور ہم نے اپنے اس دین کو مسجد تک بھی محدود نہیں کیا. مسجد میں بھی اللہ معاف فرمائے کہ علماء کو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو حق نہیں بولنے دیتے، ایسے بھی لوگ ہیں. تو بھائی سب سے افضل قربانی کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راح ساعۃ الاولی فکأنما قرب بدنا. جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا جمعے کے لیے، گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا. کتنے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ امام کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے پہلے وہ مسجد میں پہنچے. اکثریت یہی چاہتے ہیں کہ دوڑ کے جا کے 2 رکعت پڑھ لیں. نام کو فکر ہے، نام کو پتہ ہے، پتہ ہے تو دین میں سستی بڑی ہے. اس بات کی فکر نہیں ہے اس کا اجر و ثواب کتنا ہے. یہ تو دنیا میں اللہ ثواب دیتا ہے. ایک اونٹ کی قربانی ایسے شخص کو جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں امام کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے آتا ہے، اس کے لیے کتنا اجر ہوگا. ہمارے دنیا کے کام ختم ہی نہیں ہوتے. اسی لیے جمعے کا دن جو تھا ہم اس میں بھی چھٹی نہ کر سکے کہ لوگ تسلی کے ساتھ توجہ کے ساتھ جمع پڑھ سکے. ہم نے عیسائیوں کے دن کی چھٹی کو ہی پسند کیا کہ ہماری تجارتیں ان کے ساتھ، ہمارے لین دین ان کے ساتھ، ہمارے معاملات ان کے ساتھ، ہمارا رہن سہن ان کے ساتھ. اسلام کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ کوئی سنجیدہ طور پر قوم کی طرف سے پیغام بھی نہیں دیا جاتا کبھی اسلام کا. فرمایا جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا جمعے کے دن کانما قرب بدنا، گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی. تو معلوم ہوا کہ اونٹ کی قربانی کا سب سے زیادہ ثواب ہے. جو اکیلا بندہ اونٹ اللہ کی راہ میں کرے. ویسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن ہم نے 7 بندے اونٹ میں حصہ ڈالتے اور 7 ہی گائے میں ڈالتے. یہ سہولت دے دی گئی ہے کہ اونٹ میں بھی 7 بندے حصہ ڈال سکتے ہیں اور گائے میں بھی 7 بندے حصہ ڈال سکتے ہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہم میں سے 10 بندے بھی اونٹ میں شریک ہوتے تھے اور 7 بندے گائے میں شریک ہوتے تھے. قربانی کی اہمیت دیکھ لیں کہ سفر میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قربانی کرتے. قربانی کی اتنی فضیلت ہے، قربانی کی اتنی اہمیت ہے. اور من راح فی ساعۃ الثانیہ کانما قرب بقرہ، جو دوسرے وقت میں مسجد میں آیا گویا کہ اس نے
ایک گائے ذبح کی، اتنا ثواب اللہ جمعے کے دن مسجد میں پہلے آنے کا عطا فرماتا ہے، گویا کہ اس نے ایک گائے اللہ کی راہ میں ذبح کی۔ اور یہ سب ثواب امام سے آنے سے پہلے کے ہیں۔ جو امام کے بیٹھنے سے بعد آیا، حدیث میں آتا ہے دفتر بند کر دیے جاتے ہیں اور ثواب لکھنا ختم ہو جاتا ہے، صرف اس نے جمعہ پڑھ لیا بس۔ اور میں من راہ فی ساعۃ الثالثہ کانما قرب کبشا، گویا کہ اس نے ایک چھترا یا دمبا یا بکرا ذبح کیا، اتنا ثواب ہے۔ اور جو چوتھے مرحلے میں آیا من راہ فی ساعۃ الرابعہ کانما قرب بیضا، اس کو صرف ایک انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ کسی اہل علم کے نزدیک انڈے کی قربانی نہیں ہے، نہ مرغ کی قربانی ہے۔ یہ بندہ انڈے کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا۔ غور کریں، فکر کریں ذرا، یہ حدیث مسلم کی ہے کہ اللہ جمعے کا ایک دن ہوتا ہے جس میں توجہ کے ساتھ آنا، امام سے پہلے آنا، خاموشی سے جمعہ سننا، توجہ کرنا۔ فرمایا جس نے جمعے کے دن کلام کی فقد لغو، اس نے لغو کام کیا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے فلا جمعہ لہو، اس کا جمعہ ہی نہیں ہے۔ یارو ایک دن ہم کاروبار 2 گھنٹے کے لیے بند نہیں کر سکتے؟ ویسے تو جتنی مرضی آپ ہڑتالیں کرتے رہیں، ویسے تو جتنی مرضی دیر کبھی اپوزیشن، کبھی حکومت، کبھی لوگ، کبھی وکیل، جو مرضی آپ کے کاروبار بند کر دے، آپ پر زد پڑے تو آپ کاروبار بند کر دیں، لیکن اللہ کے لیے ہم 2 گھنٹے 7 دنوں میں اپنا کاروبار بند کر کے مسجد میں نہیں آتے۔ کتنی یہ بدبختی ہے، کتنی یہ ثواب سے محرومی ہے۔ تفسیر تو اس کی بڑی ہے، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم جائیں گے تو خالی ہاتھ چلے جائیں گے اور یہ ثواب ساتھ جائیں گے اور کچھ نہیں جائے گا۔ چیزیں قیامت تک ادھر ہی پڑی رہنی ہے۔ کبھی ہماری سوچ صحیح ہو جائے میرے سمیت تو سب کام صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا اجر و ثواب ہے۔ جمہور نے یہی کہا ہے کہ یہ قربانی سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے، اور دوسرے نمبر پر گائے کی ہے، اور تیسرے نمبر پر بکرے کی یا چھترے کی یا دمبے کی ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بکرے کی اور چھترے کی یا دمبے کی قربانی افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک تو اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں 2 بکرے یا چھترے یا دمبے ہی ذبح کیے، لیکن ان کا یہ استدلال صحیح ترین روایات کے سامنے صحیح نہیں ہے۔ جو شخص اونٹ ذبح کر سکتا ہے اکیلا، یہ کوئی شک و شبہ نہیں اس میں کہ جو بکرا یا چھترا کرتا ہے حصہ نہیں ڈالتا گائے میں یا اونٹ میں، اب یہ بکرا اور چھترا افضل ہے حصے سے۔ 2 بندے بھی گائے کو ادا کر سکتے ہیں، اونٹ کو بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، لیکن 7 تک اجازت ہے۔ اور بعض لوگ قربانی اس لیے نہیں کرتے کہ مجھے 7 حصے نکل رہے،
البتہ جو مجبور مقہور ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، چلو وہ حصہ ڈال لیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، شہیدوں میں ہمارا بھی نام آ جائے گا کہ اللہ حاکم الحاکمین نے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہمارے لیے قیامت تک رکھ دیا ہے. اب جانور کون سا افضل ہے؟ اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو مگر تم دو دانتوں والا، دوندا جس کو ہم کہتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قربانی صرف دو دانتوں والے کی ہوتی ہے، چار دانتوں والے کی نہیں ہوتی، یا 6 دانتوں والے کی قربانی نہیں ہوتی. بعض لوگوں کو افضل ہے 2 دانتوں والی، اسی لیے کہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے. لیکن 6 دانتوں والا بھی اگر صحیح سالم جانور ہو تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. بعض لوگ بکری کی قربانی کو صحیح نہیں سمجھتے یا دیتے ہی نہیں ہیں. بکری کی قربانی بھی اسی طرح جائز ہے جس طرح بکرے کی قربانی جائز ہے. کوئی اور وجوہات ہوں، جس طرح کہ آگے آ رہا ہے کہ 4 قسم کے جانور اللہ کی راہ میں ذبح نہ کرو. لا تجوز فی الضحایا 4، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں.